السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت، امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اس آیت میں واقعہ معراج اور واقعہ اسرا جس کا کچھ بیان گزشتہ جمعہ میں ہوا تھا، آج انشاءاللہ العزیز اسی واقعے کا بقیہ حصہ جو زمین سے آسمان اور وہاں اللہ پاک کی قدرت کے مشاہدات۔ واقعہ معراج کا مقصد کیا تھا، اللہ پاک نے اسی ایک آیت کے اندر ہی بیان فرمایا ہے، اور وہ بھی صرف ایک جملہ کے اندر دو باتیں، لنوریہ من آیاتنا،
کہ ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور سورہ نجم میں پھر سدرۃ المنتہا تک اور پھر اسی رات میں واپسی، یہ سارا اہتمام اس لیے کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ معراج کا یہ سارا اہتمام اللہ پاک نے خصوصی طور پر کیا، تو اس لیے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک وہ عجائبات، وہ نشانیاں اور وہ مشاہدے جو آپ نے پہلے دیکھے نہیں تھے، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو بلا کر دکھا دیے۔ انبیاء کرام کی یہ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو مختلف انداز سے اپنی نشانیاں دکھائیں، جو عام امتی کو ایسا موقع میسر نہیں ہوتا، یہ خاصہ صرف نبیوں کا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو بھی دکھائیں جب طوفان نوح آیا اور اللہ پاک نے حکم دیا کشتی میں سوار ہونے کا، اپنے ساتھیوں کو بٹھانے کا، تو پہاڑوں سے اونچا نکلنے والا پانی، مگر اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو بچایا، ان کے ساتھیوں کو بچایا اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا دیں کہ یہ قوم جو اتنی سرکش قوم تھی، ان کا حال اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اور جو لوگ کہتے تھے کہ اس علاقے میں پانی نہیں آ سکتا، پھر ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ پانی کہاں سے آ گیا۔ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی تب دکھائی جب نمرود نے اتنی بڑی آگ جلا دی کہ اس سے پہلے یا آج تک دنیا میں اتنی بڑی آگ کوئی نہیں جلا سکا۔ جس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو اس نے جلانے کی کوشش کی، پھینک بھی دیا، مگر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر اپنی قدرت کی وہ نشانیاں دکھائیں جو باہر والے نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آگ جلنے کے باوجود ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی بھی ہو گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال تک نہیں جلایا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی تب دکھائی جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور وہاں تقریباً 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہوں میں، وہاں بھی اللہ کے نبی اپنے رب کے سامنے سجدہ میں ہیں اور عبادت میں ہیں، تسبیحات میں ہیں، اذکار کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے 40 دن کے بعد صحیح سلامت یونس علیہ السلام کو سمندر سے باہر نکال لیا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی تب دکھائی جب بھائیوں نے ایک گمنام کنویں کے اندر پھینکا تھا، تو وہاں اللہ پاک نے اپنے فرشتے بھیج کر حفاظت فرمائی اور وعدہ کیا کہ میں ضائع نہیں ہونے دوں گا، بلکہ تمہیں مصر کا تخت عطا کروں گا۔ یہ وہ نشانی تھی جس کو یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا آیا،
حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے باقی نبیوں کو نشانیاں دکھائیں زمین پر، اور بعض انبیاء کرام نے نشانیوں کا مطالبہ بھی کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے مطالبہ کیا، رب آرینی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں اس بات پر قادر ہوں؟ کہا بل کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، بس میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اطمینان قلب کے لیے یہ سوال کیا ہے۔ فرمایا چلو کوئی بات نہیں، 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑ کر ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کا گوشت مکس کر دو، مکس کرنے کے بعد پھر 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پر وہ گوشت رکھ دو، اور پھر ایک ایک پرندے کا نام لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 مختلف پرندے پکڑے، چاروں کو ذبح کیا، پھر ان کا گوشت مکس کیا، 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھا، اور جب ایک پرندے کا نام لیا تو اللہ کے حکم سے جس جس پہاڑ پر اس کے جسم کے پیس پڑے ہوئے تھے، فضا کے اندر اس کا جسم بنا، فضا کے اندر اس کے پر لگے، فضا کے اندر اس کے اندر اللہ نے روح بھی ڈالی، اور وہ اڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں میں آ کے گرا۔ اللہ پاک نے قدرت کی نشانیاں ہر نبی کو دکھائیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے مطالبہ کیا کہ رب آرنی انظر الیک، کہ اے اللہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے نشانیاں تو کئی دیکھ لیں، کلام بھی کی ہے، مگر یا اللہ تیرا چہرہ پر انوار دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ایسی نشانی ہے کہ جو میں نے کسی آنکھ کے اندر طاقت نہیں رکھی کہ وہ میرے چہرے پاک کی زیارت کر سکے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام نے جب اصرار کیا تو فرمایا پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھا، وہ دھماکے سے پھٹتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو بات اللہ پاک یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبیوں کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک تھا کہ ایمان کی جو مضبوطی اللہ پاک نے انبیاء کرام کو عطا کی ہے، وہ نبیوں کے علاوہ کسی دوسرے کو میسر نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایمان کی مضبوطی وہ آنکھوں کے وہ مشاہدات تھے جن کو دیکھ کر پھر اللہ پاک کے نبیوں پر اتنے اتنے پہاڑوں جیسے آزمائش اور مصائب اور امتحان آئے، مگر کوئی نبی حق بات سے نہ ڈولا، نہ ڈگمگایا، نہ ہٹا، نہ پھرا۔ حتیٰ کہ بعض نبیوں کو شہید کیا گیا، بعض نبیوں کو آگ میں پھینکا گیا، بعض نبیوں کو ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے، بعض نبیوں کے سر پر آرا رکھ کر چیرا گیا، مگر سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ ایک صبر و تحمل کے پہاڑ ثابت ہو گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ پاک کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ بس انہی نشانیوں کی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو بھی بلایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے، ایک دفعہ
صحابہ کرام کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا میرے صحابہ، جو کچھ میں اللہ کی نشانیاں اور جہنم کے مناظر جو کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں، اگر وہ تم دیکھ لیتے تو کبھی ساری زندگی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ نہ آتی، جو مناظر میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اور پھر اللہ پاک نے آپ کو مناظر بعض قبروں کے بھی دکھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ ہیں، تو اللہ پاک نے 2 قبروں کا اندرونی منظر بھی دکھایا، دونوں میں آگ جل رہی ہے۔ اب یہ مشاہد نبیوں کے علاوہ تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا۔ آپ دونوں قبروں کے پاس کھڑے ہوئے کافی دیر تک استغفار کیا، پھر ایک درخت کی ٹہنی لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک قبر پر لگا دی، دوسری پر۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے یہ اسپیشل انتظام ان 2 قبروں کے لیے کیوں کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں آگ کا عذاب ہو رہا تھا، اللہ پاک نے مجھے دکھایا، میں نے استغفار کیا اور یہ ہری ٹہنی بھی لگائی ہے، مجھے امید ہے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوگی ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے، ان کا گناہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا گناہ بھی سن لو۔ ہم جن گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں کتنے بڑے گناہ ہیں۔ فرمایا اما احدہما فیمشی بالنمیمہ، ان میں پہلا انسان چگل خور، چگلی اور ایک کی بات دوسرے کے آگے، اس کے آگے، اور اس کے خلاف لوگوں کو آپس میں لڑانا، رشتہ داروں کو لڑانا، اہل محلہ کو لڑانا، ہمسایوں کو لڑانا، چگلیاں کرنا، یہ چگل خور شخص تھا، آج اس کی قبر میں آگ کا عذاب ہو رہا ہے۔ نمبر 2، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، دوسرا شخص گندا انسان تھا، بول و براز سے کپڑے گندے، جسم ناپاک، نماز پڑھتا نہیں، وضو کرتا نہیں، غسل کرتا نہیں، مسجد میں آتا نہیں، گندا رہتا ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے آج اس کو قبر کے اندر آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے، اس کی گندگی کو جلایا جا رہا ہے۔ آج میرے بھائیوں اندازہ کرو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو چگلی کو گناہ نہیں سمجھتے اور وہ اپنا زبان کا چسکا سمجھتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی سزا اتنی سنگین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر مجرم لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرتی ہے تو تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو، باہر ہی پھینک دو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ مجرم لوگوں کا حال قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ یہ سارے مشاہدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کروائے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کو اس لیے بلایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور آپ نے پھر نشانیاں دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم کا داروغہ دیکھا، اس داروغے کی شکل اتنی خوفناک، جو جہنم کے دروازے پر جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کہ آج تک اتنی خوفناک شکل اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تو دور کی بات ہے، ہر لمحے کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ جہنم کے دروغے کا حال تھا۔ اور اندرونی مناظر ان میں سے چند آپ نے بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یتیموں کا مال کھانے والے لوگوں کو دیکھا،
اور اس میں یہ نہ سمجھنا کہ آپ نے کافروں کی بات کی ہے، کافر تو ویسے ہی کافر ہے نا، بات ان مسلمانوں کی ہے جو مسلمان ہو کر حرام خوری سے باز نہیں آتے، یتیموں کا مال کھانے سے باز نہیں آتے، سود کا مال کھانے سے باز نہیں آتے، حرام فراڈ ملاوٹ سے باز نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، حالانکہ وہ حج بھی کر چکے ہوں گے، مگر ان ساری باتوں کے باوجود فرمایا جن لوگوں نے ظلم کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے یتیم کا مال کھایا دنیا میں، پھر واپس نہیں کیا، فرمایا میں نے جہنم کی آگ میں دیکھا کہ ان لوگوں کے ہونٹ اونٹ جیسے ہونٹ ہوں گے، اونٹوں کے بلوں کی طرح ان کے ہونٹ ہیں، اور ان کے منہ بھی اونٹوں کے برابر یا اس سے بھی بڑے ان کے منہ ہوں گے، اور فرشتے آگ کے بڑے بڑے انگارے، وہ انگارے اٹھا اٹھا کر ان کے منہ کے اندر ٹھونستے جا رہے ہیں، منہ کے اندر ٹھونستے ہیں، وہ انگارہ منہ کے ذریعے پیٹ میں اور پخانے کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ عمل مسلسل ان کے ساتھ دہرایا جا رہا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی بڑا میٹھا مال کھا رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کے انگارے ٹھونستے ہیں۔ یہ قرآن نے خود وضاحت فرمائی ہے، قرآن نے بتایا، اور صاحب قرآن نے وہاں جا کر دیکھا اور دیکھ کر پھر واپس آ کر بتایا، اور یہ بات باور کروا دی کہ لوگوں قرآن کی ایک ایک بات حقیقت پر مبنی ہے، اس میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ جو بات اللہ نے نازل فرمائی میں نے آسمانوں پر جا کر دیکھی، میں نے زمین پر بھی دیکھی، اللہ پاک نے مجھے سامنے بھی دکھا دی، کبھی خواب میں بھی دکھا دی، کبھی نماز میں بھی دکھا دی، کبھی معراج میں بھی دکھا دی، کبھی سدرۃ المنتہا پر بھی دکھا دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یہ زمین پر ایک مشاہدہ ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی پاک نے حالت نماز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی مگر پکڑا کچھ نہیں، ہاتھ پیچھے کر لیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حالت نماز میں آپ اپنے ہاتھ سے ایسے ایسے جیسے بندہ دفاع کرتا ہے کسی چیز کا، دفاع کرتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ نماز میں آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سلام پھرا اور پوچھا اللہ کے نبی آپ نے نماز میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی اور پھر ہاتھ پیچھے کیا، پھر آپ نے کسی چیز سے دفاع کے لیے پیچھے ہٹے اور پھر نماز مکمل کی۔ نبی پاک کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب نماز میں جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا تو آپ ان آیات کو تھوڑی دیر پڑھنے سے روک کر اللہ پاک سے جنت کا سوال کرتے، اللہم انی اسألک الجنہ۔ جب جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا تو آپ جنت کا سوال کرتے کہ یا اللہ ہمیں بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما، اور اگر اللہ پاک کے عذاب کا، جہنم کا، دوزخ کا ذکر آتا تو آپ آیات کی تلاوت روک کر
اللہ پاک کے عذاب سے، جہنم کی آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ آگ کے عذاب سے، عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اب اس وقت اللہ پاک نے مشاہدہ کیا دکھایا کہ جب جنت کا سوال کیا تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے جنت کا ایک حسین منظر آپ کے سامنے کھڑا کیا۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ چاہے تو زمین پہ دکھا دے، چاہے تو سدرۃ المنتہا پہ دکھا دے، اور اس دفعہ مصلی رسول پہ دکھایا، فرمایا لنوریہ من آیاتنا، ہم نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے جنت کا منظر دیکھا، اس کے وہ خوبصورت پھل دیکھے، وہ میوے دیکھے، تو میرا دل چاہا کہ میں ایک پھل یا دو پھل توڑ کر رکھ لوں۔ تو مجھے کہا گیا کہ ابھی آپ دنیا میں ہیں، یہ پھل جنت میں آ کر ہی مل سکتے ہیں۔ وہ منظر غائب ہوا، اور پھر جب آیات آئیں جہنم کے عذاب کی، تو پھر جہنم کا ایک ہولناک منظر اللہ پاک نے میرے سامنے کیا، تو میں نے اس سے پناہ بھی مانگی اور پیچھے ہٹا۔ وہ اتنا ہولناک تھا کہ اس کی کچھ تپش مجھے محسوس بھی ہوئی، مگر یہ منظر صحابہ کرام کو نظر نہیں آیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لنوریہ من آیاتنا، ہم نے آپ کو معراج پر بھی اس لیے بلایا کہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور دیکھنے کے بعد امت کو بتائیں۔ آپ نے بتایا کہ یتیموں کا مال کھانے والوں، یہ سوچ لو کہ یہ تم مال یتیم کا کھا کر یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اپنے جسم کی پرورش کر لی ہے، تم نے اپنی پراپرٹی بنا لی ہے، تم نے اپنی جائیداد بڑھا لی ہے، بلکہ تم نے آگ کے انگارے اکٹھے کر لیے ہیں جو قیامت کے دن ہزاروں لاکھوں انگاروں کی صورت میں تمہارے پیٹ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر سود خوروں کو بھی دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ سود خور جہنم کی آگ میں پیٹ کے بل گرے ہوں گے، اٹھ نہیں سکیں گے۔ وجہ یہ ہوگی کہ ان کا پیٹ ہی اتنا بڑا ہو جائے گا، سود کے مال کی وجہ سے پیٹ بڑھتا بڑھتا حد سے زیادہ بڑھے گا اور اس کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ پھر جب جہنمیوں کا کوئی بھی گروہ جہنم میں داخل ہوگا، ان سود خوروں کو روندتا ہوا آگے گزرے گا، اور روندنے کی وجہ سے ان کے پیٹ کو پھاڑ کر گزر جائے گا، کچل کر گزر جائے گا دوسرے گروہ کے آنے سے پہلے۔ پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے، پھر دوسرا گروہ آئے گا، وہ ان کو کچل کر گزر جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سود خوروں کا یہ حال جب جہنم کے مناظر دیکھے تو میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ یہ اتنا عظیم جرم ہے کہ جس کی کوئی تلافی نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر سود کے 70 حصے گناہ کے کیے جائیں تو ان میں سے آخری حصہ یہ ہے کہ کوئی بدبخت انسان اپنی سگی ماں سے نکاح کر لے۔ اتنا آخری گناہ ہے سود کا۔